دعوت دیتا ہوں محترم جناب حافظ عبدالرحمن مکی حافظ اللہ کو۔ بھائی کو بولیے بیٹھ سے آ دے یار، ہاں نا یہ تو بہر بھائی ہے تو آ دے، ہاں نا بس نیچے نیچے رکھوا رہے ہیں۔ ادھر آ جانا اور جوش ہے نا، اور نعرہ مارنا چاہیے اس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلچل مچ گئی پیچھے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد۔ میرے عزیز بھائیوں ساتھیوں، مجھے جو اطلاع تھی، جو ذہن میں بنا کے آیا، وہ تھا کہ اورنگی ٹاؤن میں ہمارے کارکنان کی تربیتی مجلس ہے۔ ہم جائیں گے، کارکنان سے ملاقات کریں گے، ٹھنڈی ٹھنڈی سی مجلس ہوگی، تربیت کی باتیں کریں گے۔ تربیت ہر کام کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس وقت آپ کی جماعت پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے نام سے سیاست میں اتری ہے۔ سیاست تربیت کے بغیر نکھرتی نہیں ہے۔ تو یہ اس قسم کا میرا ذہن تھا۔ یہاں تو ماشاءاللہ آپ نے ماحول منظر ہی ایک دم بدل دیا۔ جو نعرے لگے پرجوش، ہمارے بھائی ندیم امان صاحب اور ہمارے بھائی پروفیسر سیف اللہ خالد صاحب، ان کی باتیں اور پھر آپ کا الحمدللہ بالہانہ پن اور نعروں کی کھنکرج، تو میں سوچنے لگا کہ اگر کہیں ہندوستان میں دہلی میں یہ اورنگی والے نعرہ تکبیر لگا دیتے تو 20 ملکوں کے شرکاء دوڑ جاتے۔ ابھی ہوئی ہے نا ایک کانفرنس G8، 8 گریٹ ملک، یہ کم بختوں نے کافروں نے اپنے لیے G4 G7 پھر G8 وہ سارے بندو کامڑ وہاں دہلی میں اکٹھے کیے۔ بدبخت مودی نے سارا ہدف اصل مقصد پاکستان، تو سچی بات ہے اورنگی ٹاؤن والوں، بڑی ضرورت تھی کہ یہاں کے جو بڑے گھن گرج والے نعرے باز ہیں نا، کہیں دہلی میں جا کے نعرہ لگاتے جو بائیڈن سے تو بھاگا بھی نہیں جاتا۔ نعرہ تکبیر کی تو اتنی دہشت ہے، ایٹم بموں سے زیادہ دہشت ہے نعرہ تکبیر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ یہ میرے بھائی نے بڑی مریم سی آواز میں نعرہ کہا، جزاکم اللہ خیرا۔ تو سچی بات ہے، میں یہاں اسٹیج پہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اگر کہیں دہلی میں نعرہ تکبیر گونج جاتا تو جتنے 20 ملکوں کے بڑے بڑے مودی نے بلائے تھے، کم وقت سارے ایک دوسرے پر گرتے پڑتے بات۔ اور یہ ہے حقیقت ہے، بڑی بڑی جنگوں کی تاریخ ہے، جب بھی مسلمانوں کی تھوڑی تھوڑی جہادی لشکر نے بڑے بڑے نعرہ تکبیر لگائے، ہزاروں کی تعداد میں کافر اللہ کی قسم جدھر سینگ سمائے بھاگ گئے۔ تو میں آپ بھائیوں کو آپ کے اس جذبے اور جوش کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سچی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس
اس جذبے کو قبول فرمائے اور اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے انسانوں پر، انسانیت پر، اہل اسلام پر، اہل ایمان پر، اہل دنیا پر بہت بڑا احسان کیا. کیا احسان ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، رسول بنا کے بھیجا، نبی بنا کے بھیجا، کتاب لے کے بھیجا. یعلمہ الکتاب والحکمت ویزکیہم. ہمارا نبی کیا کام کرے گا؟ انسانوں کو، عرب کو، عجم کو، سب کو کتاب، حکمت، تربیت، انسانیت، ایک دوسرے کی محبت، عدم نفرت، عدم شدت، ایک معاشرہ تشکیل دے گا ہمارا نبی. یہ مقصد ہے بعثت سرور عالم کا. تربیت کے بغیر کوئی کام نہیں چلتا، اور سیاست تربیت کی ابجد کا الف ہے، کیونکہ معاشرے، ریاستیں، حکومتیں، کالونیاں، ملک سارے سیاست پر چلتے ہیں، سیاست پر کھڑے ہوتے ہیں، سیاست سے تعمیر ہوتے ہیں. مگر بڑی بدقسمتی، ہمارے ملک میں سیاست کو نہ سمجھتا ہے کوئی، نہ اس کے معنی جانتا ہے، نہ مطلب، نہ عمل، نہ اس کی کوئی تربیت. آپ میری اس بات پہ غور فرمائیے. سیاست کس نے کی؟ نبیوں نے، انبیاء نے سیاست کی. اس کے بعد ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر نے سیاست کی، خلفاء راشدین نے سیاست کی، صحابہ کرام نے سیاست کی. اس اصول پر، اس تعلیم پر، اس تربیت پر جو ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی، تعلیم دی. انسانوں کو، انسانوں کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے، رویے کیسے کرنے ہیں، ایک دوسرے کی اخوت، محبت، دعوت، خدمت، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شرکت، شراکت، معاش کی تقسیم، انسان کی تقریب سیاست ہے. ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ ہمارے ملک میں سیاست محمد علی جناح کے بعد سیاست بدترین مفہوم میں بدل گئی. سیاست کا ایک معنی لیا گیا، باقی سب چھوڑ دیا گیا. سیاست کے معنی جھوٹ چلاؤ، جھوٹ بولو، دھوکہ دے دو، پیسوں سے خرید لو، کرسی حاصل کر لو، حکومت بنا لو، بجٹ کھا لو، دھوکے دے دو، جھوٹے وعدے کر لو. سیاست ہے. آپ دیکھ لیں 70 سال، حتیٰ کہ یہاں تک نوبت آ گئی کہ جو شریف شرفا لوگ تھے وہ کہنے لگے سیاست نانا بابا نانا، سیاست تو منافقت ہے، سیاست تو نرنکھڈ ہے، سیاست تو جھوٹ ہے، ٹھگی چوری ہے. آپ نے دیکھا دو دوست ایک دوسرے کے ساتھ کسی بات میں الجھ جائیں، ایک کہتا ہے یار میرے ساتھ سیاست نہ کر، اس کا معنی مجھے دھوکہ نہ دے. اچھا یہ تصور کہاں سے آیا؟ کراچی والوں آپ سارے پڑھے لکھے، لرنڈ، گریجویٹ، انگریزی خواندہ. سیاست کے لفظ کا یہ تصور کہ اس کے معنی الیکشن لڑنا، کرسی لینا، اقتدار حاصل کرنا، جھوٹ بول کے، چوری کر کے، ٹھگی کر کے، یہ کہاں سے آیا؟ پولنگ، پولیٹکس، پولیٹیکل، انگریز بے ایمان سے. یہ معنی، یہ مفہوم اور یہ ترجمہ بالکل غلط. اور یہ غلطی ہمارے ملک میں
پاکستان میں ہندوستان میں آئی یونان سے، فرانس سے اور پلیت انگلستان سے۔ ووٹ کرنا، ووٹ ڈالنا، پولنگ کروانا، پولیٹیکل سسٹم چلانا، کرسی حاصل کرنا، اللہ کی قسم غلط ہے۔ میں سارے پروفیسروں کو، سارے وکیلوں کو، سارے ججوں کو کہتا ہوں، پاکستان میں سیاست کے معنی، مفہوم، منطوق 100% غلط ہے۔ آگے ہو کے لے گا نا، پولیٹکس اس کا ترجمہ ہی نہیں ہے۔ تمہارے مونی کافی انصافی بدھو ہیں۔ میں اورنگی ٹاؤن کی اس تربوی نشست میں ایک سوال ڈراپ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے پڑھے لکھے لوگوں کا طریقہ ہے، آپ ماسٹروں والا، استادوں والا، پروفیسروں والا طریقہ اختیار کریں۔ لفظ سیاست کا روٹ کیا ہے، ڈکشنری کیا ہے، کس زبان کا لفظ ہے جس میں ہم نے آپ کو اتارا ہے۔ دیکھو نا، کراچی والوں کا مزاج ہے، پنجاب والوں کا اور مزاج ہے، وہ نقیر کی فقیر ہیں۔ کراچی والے دلیل مانتے ہیں، لاجک کی بات کرتے ہیں، علمی بات کرتے ہیں۔ میں طالب علم آپ سے پوچھتا ہوں، سیاست کس زبان کا لفظ ہے؟ رنجیت سنگھ کا لفظ ہے، سکھوں کا، پنجابی کا، یا یو پی، سی پی، مہاراشٹر، کرناٹک، بہار کا، یا فارسی زبان ایران کا، یا سیاست انگلستان کا لفظ ہے؟ بھائی سیاست عربی زبان کا۔ بخاری شریف کی حدیث کی کتاب میں سید الانبیاء میرے تیرے پاک نبی محمد مصطفیٰ نے اس لفظ کو اس معنی میں استعمال فرمایا۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے۔ صحیح بخاری شریف۔ سارے عالم کراچی میں جامعہ بھی بغیر ہے، جامعہ دراسات ہے، جامعہ بنارو ٹاؤن ہے، مفتی نعیم مرحوم رحمت اللہ علیہ کی جامعہ ہے، جامعہ ستاریہ ہے۔ جاؤ ہر مدرسے میں جا کے کہو، شیخ جی، استاد جی، مجھے سیاست کو سمجھاؤ، لفظ نکال کے دکھاؤ، میرے دل کو ٹھنڈ پڑے، مجھے پتا چلے کہ جس چیز نے میرے ملک کو غلط چلنے پر تباہ کیا ہے، صحیح چلنے پر کامیاب کر دے گا، میں وہ لفظ جانتا ہوں۔ دیکھو نا، آج کیسے کہیں گے، دیکھو زمانہ پڑھ لکھ گیا ہے، زمانہ موڈ ہو گیا ہے، الٹرا موڈ ہو گیا ہے، اور زمانہ تو موڈ ہو گیا، الٹرا بھی، تو سیاست کی ابجد کو نہیں جانتا۔ میں لمبا نہیں کھینچتا، سیاست عربی زبان کا لفظ ہے، عربی لغت ہے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ یہاں کتنے لوگ ماشاءاللہ مدارس کے موجود ہیں، ہمارے بھی اللہ کے فضل سے مفتی صاحب مسجد عمر بن عبدالعزیز کے موجود ہیں، دیگر علماء ہیں۔ لغت لے کے آؤ، لسان العرب بہت بڑی لغت ہے، کوئی 18-20 جلدوں میں ہے۔ الصحاح جوہری کی ہے، المنجد دنیا عرب میں مانی ہوئی لغت ہے۔ اللہ کی قسم لفظ سیاست نکالو، وہ اس کے معنی کرتے ہیں استصلاح الخلق، عوام کی تربیت، عوام کی اصلاح، استصلاح الخلق، ماسس پبلک، عوام کی اصلاح، بے ارشاد الى الطرق المنجی، الى الطریق المنجی، بالعاجل یا بالعاجل۔ اصلاح سے ہے، کوشش کرنا، طلب اصلاح کرنا، عوام کے اندر جانا، ان کی تربیت کرنا، ان کو ان کی حیثیت بتانا، ان کا ملک پڑھانا، ملک کیوں بنا، کس
کس مقصد کے تحت بنا، ملک کی بنیاد میں کیا کیا قوتیں ہیں، ساری پڑھانا، پاکستان کا مطلب سمجھانا، عزم عالی شان سمجھانا، قوم و ملک و سلطنت پڑھانا، ان کی تربیت کرنا۔ استصلاح الخلق نکالو منجد لغت، لسان العرب، اب تربیت میں محمد رسول اللہ نے پیٹرنائز کیا ہے تربیت کو۔ سب سے پہلے عقیدے کی تربیت ہے، عقیدے کی تربیت، توحید پر تربیت، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی مخلوق ہے، وہ خالق ہے، ارض و سما کا، بحر و بحر کا، شجر و حجر کا، مدر و ببر کا۔ پہلی تربیت یہ ہے، پڑھ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سیاست تعلیم و تربیت ہے، قوم کی ذہنیت ہے، ملک کی اجتماعیت ہے۔ ہم 70 سال سے سیاست میں کن لوگوں کو آگے لائے ہیں جن کی شہرت ہے، بڑا بے ایمان ہے، ٹھگ ہے، وعدے کر کے بھاگ جاتا ہے، قرضے لے کے کھا جاتے ہیں، امانتوں کو ہڑپ کرتے ہیں، غریبوں پہ ظلم کرتے ہیں، اجناس کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، دولوں کی سمگلنگ کرتے ہیں، پیشے پہ سیاست کرتے ہیں۔ بھائی پہلے قوم کی تربیت کرو۔ آپ دیکھیے نا آج اس وقت صورتحال کیا ہے، آج تھوڑا سا جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے اس نے پاؤں دبایا ہے، ڈالر نکل رہے ہیں۔ ڈالر کیسے خزانے دبائے ہوئے تھے، جھوٹے ٹھگ چور ہمیں کہتے ڈالر افغانستان سے مغل ہو گیا، ڈالر افغانستان سے مغل ہو گیا۔ اور ظالموں، وہ ملا اتنے غیرت مند، وہ نہ امریکہ سے سمگل ہوئے نہ روس بے ایمان سے سمگل ہوئے، تو ہمیں دھوکہ دیتا ہے۔ آج آپ دیکھ لو وہ لیا کے ایک آدمی کے تہخانے سے 200 ارب ڈالر برآمد ہوئے پڑے۔ اسمگلنگ، چور بازاری، ذخیرہ اندوزی، عوام کی دشمنی، IMF کی غلامی، ورلڈ بینک کی دلالی، یہ سیاست ہے۔ اس کو چھٹی دے، چڑھ جائے۔ اور آپ میڈیا پر کیا چل رہا ہے، جلدی جلدی الیکشن کراؤ، جلدی جلدی الیکشن کراؤ۔ کیوں بھائی انہیں الیکشن سے تیری گائے بھینس دودھ دینے لگے گی جلدی؟ آپ کو تم جلدی جلدی الیکشن کہتے ہو، اپنا رگڑا چڑھنے دو، چوری کے ڈالر نکلنے دو، نیب کے کیس لگنے دو، توشے پھٹنے دو، اور مرکزی مسلم لیگ کو عوام کی تربیت سیاست پر کرنے دو۔ ہم بھی بتلا لیں لوگوں کو، کراچی والوں کو، اورنگی چورنگی کو، بلدیہ ٹاؤن کو، ہم بھی بتلا دیں کس قسم کے لوگوں کو منتخب کرنا ہے، سیاست کس کو کہتے ہیں، کس کردار کا آدمی ہو جس کو قومی امانتیں دینی ہیں۔ یونین کونسل بلدیہ سے لے کر پی پی او تک، این اے تک، سینٹ تک، پارلیمنٹ تک، عدلیہ تک، مقننہ تک، انتظامیہ تک، کس قسم کے انسان پیدا کر رہے ہیں سیاستدان۔ کیا اصول ہے؟ اس سے بڑی تکلیف کہتے ہیں یہ مرکزی مسلم لیگ والے ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ بھائی کب بختو، تم نے 76 سال میں پاکستان کو بکاری بنا دیا ہے، تیل کو چڑھا دیا ہے، بجلی ہماری پہنچ میں نہیں ہے، گیس کی قیمت ہماری اپروچ میں نہیں ہے،
گندم میسر نہیں ہے، چینی میٹھا کرنے کو ملتی نہیں ہے، کوئی چیز پاکستان میں باقی نہیں بچی۔ بنا تربیت کے سیاست اللہ کی قسم نہیں کرنے دیں گے۔ روپے نہیں لینے دیں گے ہم، وزارتوں کی پکڑ نہیں ہونے دیں گے ہم، سیاست سے بدلیں گے۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم کی نہیں ہونے دیں گے، میں کس بنیاد پہ کرتا ہوں؟ حضرت عمر ابن الخطاب 13 ملکوں پر خلیفہ تھے، خلافت چلاتے تھے، سیاست کرتے تھے، گورنر نامزد کرتے تھے، گورنر معزول کرتے تھے، آڈٹ کرتے تھے، نیب چلاتے تھے، دوشے پکڑتے تھے، کام کر کے دکھایا۔ ہم نے آپ کا ذہن بنانا ہے، آپ نے ووٹروں کا سپورٹروں کا ذہن بنانا ہے۔ ذہن کیا بنانا ہے؟ لوگوں، تمہارے ووٹ کا حقدار وہ شخص ہوگا، امیدوار وہ شخص ہوگا جس کے پیچھے اس کے محلے کی مسجد کے 5 وقت کے گواہ کھڑے ہوں۔ یہ اللہ والا ہے، عبادت والا ہے، نماز و روزے والا ہے، حج و زکات والا ہے، امانت و دیانت والا ہے، پاس والا ہے۔ اٹھا لو حدیثوں کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں اپنے گورنروں کو؟ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہاری سب سے بڑی ڈیوٹی میری نظر میں قیام نماز۔ من حافظ علیہا، جو نماز کی حفاظت کرے گا، نماز کو ادا کرے گا، حی علی الصلاۃ پر بستر کو چھوڑ دے گا، اللہ اکبر پر کھڑا ہو جائے گا، عمر کی ڈکشنری میں گورنری کے لائق ہوگا۔ اور فرمایا جو نماز کو ضائع کرے گا فہو لما سواہا عصیہ، وہ نماز کے علاوہ ہر چیز کو ضائع کرے گا، ملک کو بیچ دے گا، قرضے چڑھا دے گا، IMF کو لے آئے گا، قوم کو فروغ کر دے گا، بھوکا مار دے گا۔ اللہ کی قسم ہمارے مولوی خطبہ دیتے وقت مجال ہے جو کبھی سیاست اسلامی کو پڑھا ہے۔ آپ کا مدرسہ، ہمارا مدرسہ، ہم حدیث کی کتابیں پڑھا دیں گے، وہ فقہ کی پڑھا دیں گے، صرف و نحو بتا دیں گے، سیاست کی سین، یہ الف سین، یہ کچھ پتہ ہی نہیں، بلکہ ہماری مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے مسجد میں سیاسی گفتگو منع ہے۔ آپ نے کہیں پڑھا ہوگا، میں نے تو کئی جگہ ملک میں پڑھا، مسجد کے جو بوڑھے بوڑھے ہوتے ہیں نا انجمن والے، انہوں نے بورڈ لگایا ہوتا مسجد میں سیاسی گفتگو منع ہے۔ اچھا بھائی، تیرا یہ بورڈ، تیری یہ مسجد، تو مسجد کا صدر معتمد، تو مجھے یہ بتا محمد رسول اللہ کہاں بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے؟ فوجیں کہاں بیٹھ کے دیکھتے تھے؟ بدر احد احزاب کے فیصلے، خندق جنگ کے فیصلے، فتح مکہ کے فیصلے، خیبر کے یہودیوں کے فیصلے، میثاق مدینہ کے معاہدے سونے نبی کہاں بیٹھ کے کرتے تھے؟ تو نے تو بورڈ لگا دیا مسجد میں سیاسی گفتگو منع۔ اصلاح خلق کیسے کرو گے؟ عام الناس کو کیسے پڑھاؤ گے؟ یہ زمانہ ووٹنگ ایک انتخاب ہے، انتخاب کی کوئی شکل اجتہادی عدل بدل ہوتی رہے، لیکن ملکوں میں، معاشروں میں انتخاب تو لازم ہے۔ اس لازم انتخاب کا سٹینڈرڈ، کرائیٹیریا، کینڈیڈیچر، ووٹر سپورٹر، ماضی کا کردار، سیاست
सियासत इसके बगैर चलेगी तो नतीजे वही निकलेंगे। तो इंशाअल्लाह हमने इस्तिस्लाहुल खल्क आम्मतुन्नास अपने बच्चों को, हमारे कॉलेज के लोग, मैट्रिक से लेकर 18 साल का लड़का मैट्रिक में होता है, जिसने कोई 1-2 साल गंवा लिए हो, मैट्रिक में होता है या एफए में होता है, हम अपने उस छोटे बच्चे को जो वोटर है 18 ईयर्स का, हम उसको बतलाएंगे इस्लाम की सियासत क्या है, स्टैंडर्ड क्या है। तूने पर्ची पे मोहर लगाते वक्त किन किन चीजों का अपने दिल में रखना है। आबादियों के मसाइल हैं, आबादियों में ही उनके मसाइल हैं। मसाइल को इकट्ठा कर, ध्यान से खर्च कर, मसाइल को बंद कर, गरीबों की खिदमत कर, यतीमों की परवरिश कर, बेबनान के वजीफे दे, भूखों को खाने खिला, बीमारों का इलाज करा, फिरकावारी सोच को खत्म कर, मिल्लत और उम्मत को जिंदा कर, कौमी ताकत को कायम कर। ये सियासत है। वो सियासत नहीं है कि डाले लेकर, डाले में डॉलरों के बोरे भरकर आके जाके बल्दिया टाउन में, औरंगी टाउन में, फलाने इलाके में वोटों की खरीदारी शुरू कर। ये ले 70 की चाबी, ये ले 125 की, इतने वोट हैं तो छोटा मोटरसाइकिल ले ले, ज्यादा वोट है तो 125 ले ले, और अगर पूरी बिरादरी कोई भैंस का फरोख्त कर ली है तो करोला ले ले। सियासत है ये तिजारत, चोरी की तिजारत। कौमी सोच की तामीर आप देख लें, हम कहाँ खड़े हैं। 18 महीने में हमने कौमी सोच का क्या मुजाहरा किया। हमने कानून पास किया, रबर स्टैम्प असेंबली पार्लियामेंट से कानून पास किया। 50 करोड़ की चोरी पर एसएचओ को एफआईआर काटने का इख्तियार नहीं है। किसने फरमाया? यदि मरियम के चाचे ने, ओदे अब्बे ने इंग्लैंड को ऑर्डर भेजा है 50 करोड़ की चोरी मैं माफ करता, कोई पकड़ नहीं। कहती डिप्लोमेसी है, तेरा मेरा अंडे तक की चोरी पर, मामूली निसाब की चोरी पर हाथ काटने की सजा कुरान से सुनाए हमारा बेईमान सियासतदान इस पाकिस्तान में 50 करोड़ की चोरी पर पर्चा काटने की इजाजत न दे। ये दिन सियासत है। नैब को खत्म करो, क्यों भाई? कि चोरी ना पकड़ी जाए। ये सियासत है। कम वक्त हो, अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत है तो तुम वो कानून बनाओ कि महकमों पे शिद्दत की जाए, हाथ सख्त किया जाए, चोरी को रोका जाए, तनख्वाहों को बढ़ाया जाए, हलाल जरिए बढ़ाए जाए ताकि हराम के रास्ते बंद हो। कराची वालों, मुझे तो बहुत अफसोस होता है मेरी कौम की बेहिस्सी पर कि असेंबली कानून पास करती है 50 करोड़ की चोरी पर एफआईआर नहीं। कहते मेरा लीडर है, वो लीडर नहीं, तेरा भेड़िया है, तेरा टाइगर है, पेट फाड़ के खा जाएगा। 50 करोड़ की चोरी जायज कर दी कानूनी। असेंबली पर कोई चेक ना हो, किसी सदर को असेंबली तोड़ने का इख्तियार ना हो। तू बेईमान है कि सियासत